الرحیم جو مختصر ٹائم مجھے ایلوکیٹ کیا گیا ہے، اگر میں یہ سب پارٹیسپینٹس کا نام لوں گا تو جو قیمتی باتیں چند ایک آپ سے کرنی ہے تو اسی میں لیپس ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. اور بہت اچھا لگا. میں میٹرک کے شاید کالج کے بعد پہلی دفعہ میں وہاں بیٹھا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا کہ وہاں بیٹھنا بھی ایک فخر کی بات ہے. آج بہت ہی اس ڈرامے میں مجھے ذاتی طور پر کچھ دیکھنے سیکھنے کا موقع ملا، اور میں اسے ڈرامہ نہیں کہوں گا، میں اسے موٹیویشنل میسج کہوں گا جو کیا گیا. اس پہ قانون کی بھی بات کی گئی، دین کی بھی بات کی گئی، جو مفروضہ ہیں ان کو بھی منتخب سائڈ پہ کیا گیا. اب میں چند ایک امپورٹنٹ باتیں ایسی بتا دوں گا آپ کو جو آپ اس پہ عمل کریں اور میری طرح خوش و خرم ہنستے کھیلتے زندگی گزاریں. خدا کے لیے یہ اس کو میرے ساتھ وعدہ کریں، جو میں بتاؤں گا اس پہ خود بھی عمل کریں گے اور ساری جہاں جہاں آپ کا حلقہ احباب ہے وہاں تک ضرور پھیلائیے گا. جو مجھے فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں وہ آپ کو سب کو بھی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، اس کا کلام بھی ایک ہے، فائدہ بھی سب کے ایک ہے. فرق اگر ہے تو وہ یقین کا ہے. میں جلدی بات کر رہا ہوں کہ وقت کی کمی کا احساس ہے، تو توجہ سنیے. ایک تو یہ ہے کہ سورہ قدر 30ویں پارے پہ ہوتی ہے. سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھے. صبح وقت کافی ہوتا ہے، صبح نماز فجر سے لے کے سورج نکلنے تک پڑھ سکتے ہیں. شام کا وقت کافی کم ہوتا ہے، مگر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں. اس کے 3 فائدے سن لیں دنیاوی. جو یہ شخص باقاعدگی کے ساتھ کرے گا وہ کبھی بھی آؤٹ آف پاکٹ نہیں ہوگا، یعنی اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے اس کو پیسے آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ عمل باقاعدگی کے ساتھ کرے گا وہ رب کے سوا، اس رب کے سوا جو واحد قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. وہ کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا انشاءاللہ. اور تیسرا بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ جو یہ عمل باقاعدگی کے ساتھ کرے گا اس کا یعنی کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ وہ سخت زبان ہے، بد لحاظ ہے، بد زبان ہے، اس کے آنے سے محفل خراب ہو جاتی ہے، دوست ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ کچھ عرصہ لیے یعنی مہینہ 1.5 مہینہ اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے جائے یا گھومتا پھرتا بھی رہے، لیکن کچھ عرصہ کرے، مہینہ 1.5 مہینہ عمل کرے تو دیکھے کتنی خوشگوار تبدیلی اس کے اندر آئے گی. لوگ اس کو بے پناہ چاہیں گے، اس کی آمد پہ خوش ہو جایا کریں گے اور اس کی زبان میں شیرینی آئے گی اور اس کی طور کے میں تو کہوں گا ایک ڈومین علیحدہ آباد ہو جائے گی اور یہ اخلاق بہت اچھے ہو جائیں گے. یہ تو میں نے بتایا آپ کو دنیاوی 3 فائدے. اور چوتھا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مصدقہ علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ روزے قیامت میرے نزدیک سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو سورہ قدر کو اپنائیے. اور ایک میں چاہتا ہوں جب بہت سارے بچے پیارے ٹیلنٹڈ بچے ہیں جن میں ٹیلنٹ نہیں ہے ان میں بھی ٹیلنٹ آ رہے گا. آج میرے بچے ماشاءاللہ ایک اعلیٰ مقام پر ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ نظر بد سے بچائے. I'm the happiest person all among شاید سب سے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا کی، اچھی اولاد عطا کی، ٹیلنٹڈ اولاد عطا کی. کیا تھا کہ ان کو میں ایک تصویر بتاتا ہوں، وہ آپ بھی نوٹ کیجیے. ضروری نہیں کہ بچے بھی کریں، بڑے بھی کر سکتے ہیں. میں نے ایک آدمی جس کی 45 ایئرز تھی اسے بھی کروایا، وہ بھی کامیاب بن گیا. وہ کیا ہے؟ ایک تسبیح ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو. حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا، باعثوں کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا. ایک انسان، یہ مظفر صاحب ہے یا یہ حسیب صاحب ہے، پاشا صاحب ہے، ہر انسان کے اندر کروڑوں کے اندر تھوڑا ہے، ان گنت سلائٹیں ڈیڈ پڑی ہوتی ہیں. جب ہم یا باعثوں کا ورد کرتے ہیں، تسبیح بس 3 منٹ کی تسبیح ہے، وہ کریں تو جو بھی بچے ہیں وہ تعلیم کے میدان میں یا چھپا ہوا ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے گا، وہ پیچھے نہیں رہیں گے. الحمدللہ میری بیٹی چھوٹی عمر جو اس نے لگاتار پاس ٹاپ کرتی چلی. خاندان جو ہمارے خاندان میں آئی جی اور جرنیل پیدا ہوئے ان سے بھی بڑھ کے اس نے مارکس حاصل کیے اور وہ اب چھوٹی سی عمر میں میڈیکل میں وہ بہت زیادہ آگے جا چکی ہے اور انشاءاللہ شی ول ڈومینیٹ. اس کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر اور اس کے بعد میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ امریکہ میں PhD کر رہا ہے بہت زیادہ. اور ایک آخری بات یہ ہے، یہ میری بیٹی یہ انشاءاللہ CSS کرے گی انشاءاللہ. اور یہ 2011 میں
شاید یہ جون تھا، مجھے نہیں پتا کیا بیماری تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے ناک اور منہ سے بلڈ آتا تھا اور 2012 میں پتا چلا کہ میرا کینسر ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا کینسر ہاسپٹل کا. میں وہاں چلا گیا، پتا چلا کہ کینسر میرا لاسٹ اسٹیج پہ ہے. ان ریٹرن مجھے انہوں نے دیا کہ آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ 4th کیٹیگری میں ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور ٹھیک ہے دنیاوی علاج کروایا. انمول ہاسپٹل لاہور سے، سرکاری ہاسپٹل سے کرایا. تب اس کا میں لاہور میں نہیں ہوتا تھا، وزیر آباد ہوتا تھا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے اللہ تیرا یہ ڈاکٹر شرک کا مرتکب ہوا، زندگی موت تو تیرے ہاتھ میں ہے. تو میں نے پھر ایک تسبیح کی، آپ بھی نوٹ کر لیں. آج میں 2019 بھی دیکھنے والا ہوں، نانا بن چکا ہوں، ان قریب دادا بھی بننے والا ہوں، یعنی یہ پھوپھو بننے والی خالہ بن چکی ہے. تو اگر جو فائدہ مجھے ہے وہ آپ سب کے لیے ہے. یعنی کہ آپ روٹین میں اگر پڑھیں یا مجید ہو یا اللہ، یہ تسبیح روزانہ کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے. اور سلام قول من رب رحیم یہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سلامتی کا قول اس آیت مبارکہ میں دے رہے ہیں. آپ اس کو پڑھیں، اس سے انسان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کتنی کیمو مجھے لگ چکی ہیں، لیکن کیمو لگنے کے بعد انسان نڈھال ہو جاتا ہے. تو میں کیمو لگتے ہی ٹھیک ہے 2 کپ کافی پیتا تھا، لیکن ساتھ بکثرت یہ میں آیت کا ورد کرتا تھا، اور میں ہیلدی ہو جا کے میں لائیو پروگرام بھی پھر کر لیتا تھا. اینی وے تھینک یو ویری مچ لاہور آرٹس کونسل اینڈ توفیق ناصر ویلیم کی بہت شکریہ سر. لاہور آرٹس کونسل کی جانب سے توفیق ناصر کی جانب سے ایک ایوارڈ ہوتا ہے اس آپ کا، وہ